نہ زیادہ گرمی برداشت کرتا ہے نہ زیادہ سردی برداشت کرتا ہے۔ تھوڑا جا گرمی کا ٹمپریچر زیادہ ہو جائے چلا اٹھتا ہے بڑی گرمی بڑی گرمی بڑی گرمی۔ تھوڑی جی سردی زیادہ ہو جائے کہنا ریکارڈ ٹوٹ گئے، اتنی ٹھنڈ کبھی بھی نہیں پڑی۔ نہ زیادہ گرمی برداشت کرتا ہے نہ زیادہ سردی برداشت کرتا ہے، کیونکہ انسان فطری طور سے کمزور پیدا ہے، خلق الانسان ضعیف ہے۔ دنیا کی دو چار دن گرمی پئی، دنیا بلا اٹھی، بڑی گرمی بڑی گرمی۔ اور پھر فیس بک کے ذریعے لوگوں نے طرح طرح کے سین دنیا میں دکھائے، کتنے دکھایا گیا جی اسکول کا بچہ بے ہوش ہو گیا گرمی پڑی، کتنے سین دکھایا گیا بچے کو نصیب پھٹائی گرمی پڑی، کسی نے پوری کلاس میں قمیضہ لا کے کلاس لائی رہی ہے، گویا کہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی۔ حضرات 2021 کی گرمی کی حشر کی گرمی لیکن کئی گنا زیادہ ہے، اللہ ادھر کو بچائے۔ آپ نے فرمایا جہنم کی نار کو 1000 سال تک تپایا گیا جلایا گیا، اور کی رنگت سفید ہو گئی۔ فرشتوں نے اللہ کے سامنے منظر پیش کیا، مولا چیک کرو ٹھیک ہے، فضا اور جلاؤ۔ پھر جلایا گیا، 1000 سال تک وہ رنگت سرخ ہو گئی۔ یا اللہ ہوں ٹھیک ہے، فضا اور جلاؤ۔ بڑے بڑے باغی آنے بڑے بڑے مجرموں کو جلانے اور تیز کرو۔ 1000 سال تک نار نو آگ نو جلایا گیا، وہ رنگ کالا ہو گیا، اگہا و امر۔ حضرات ایک وہ منظر بھی آیا کہ جہنم چلا اٹھی اللہ کے سامنے کے مولا میرا بعض حصہ میں نہیں کھا رہے، اللہ میرا بعض حصہ میں نہیں کھا رہے۔ اللہ نے 2 سانس لینے کی اجازت دی تھی، ایک ٹھنڈا سانس ایک گرم سانس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم گرمی کے بارے میں فرمایا ان شدت الحر من فی جہنم، اے لوگوں اے گرمی کی سختی جڑی ہے اے جہنم کی بھاپ ہے، جہنم کا دھواں ہے، اے جہنم کا سایہ ہے، جہنم کا سیک ہے۔ کروڑوں میل دور سورج گرمی برسا رہے، کروڑوں میل دور، جی دی گرمی سارے کو برداشت نہیں ہو رہی، جنہی تمہیں سارے کو برداشت نہیں ہو رہی۔ میرے مسلمان بھائیوں میری مسلمان بہنوں، اس وقت کیا بنے گا جنہوں نے سورج کے فاصلے اللہ ختم کر دے گا، ایک دنیا اللہ ختم کر دے گا، یہ سورج بالکل قریب آ جائے گا، بالکل قریب آ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا قریب آ جائے گا جنہی تمش اور سیک کی وجہ تو زمین تانبے جیسی نظر آئے، زمین تانبے جیسی نظر آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جویں جنت دی ایک وادی ہے نا، سب تو عالی شان جنت دی وادی جہاں نام ہے فردوس۔ یہ نام ہے نبی پاک نے فرمایا کیا کرو جدوں بھی جنت منگو فردوس ہو گیا، کی بتایا کرو اللہ نے سارے فردوس عطا کر دی۔ اور جہنم کی خطرناک وادی جہاں نام ہے لیل، آگی آگے سیک ہی سیکے، تپشی تپشے، گرمی گرمی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کائنات نے فرمایا ویل لکل ہمازہ کل مازہ، چوگر خورا کے واسطے اللہ نے ویل بنائی، غیبتہ کرنے والے واسطے ویل بنائی۔ کتنے اللہ پاک کا قرآن اعلان کرتا ہے ویل للمطففین، ناپ توڑ اندر کمی کرنے والے واسطے ویل بنائی، ناپ توڑ اندر کمی کرنے والے انہاں دے واسطے بھی اللہ پاک نے ویل بنائی۔ اللہ اتنے مال کے کائنات کا قرآن اعلان کرتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون،
منظر بھی سن لو. جبریل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے, رنگ اڈیا چہرہ پریشان گھبرایا. آپ نے فرمایا جبریل کی گل خیر ہے, آج بڑا پریشان نظر آ رہے, آج بڑی گھبراہٹ نظر آ رہی ہے, آج بڑی بے چینیاں نظر آ رہی ہیں. جبریل کہنا سویا جہنم کی ایک ایسی وادی لے کے آیا جس وادی نے مینوں پریشان کر چھڑیا ہے. حالانکہ لوگوں جہنم اللہ پاک نے فرشتے کے واسطے نہیں بنائی, باقی جنت انسانوں کے واسطے بنائی. اللہ جبریل فرشتہ کہہ رہا ہے جہنم کی ایسی وادی دیکھی میں گھبرا گیا, میں پریشان ہو گیا. ایک دن میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے. اللہ مسلمانوں کے گھر آئے میرے پاک نبی. آج بھی جتنے گنبد خضرا ہے نبی پاک کا روزہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. یہ وہ گنبد خضرا, یہ وہ نبی پاک کا روزہ ہے جتنے اللہ کا قرآن اترتا رہا, جتنے اللہ پاک کا قرآن اترتا رہا ہے. اللہ نبی پاک کا روزہ ہے. میری امی عائشہ کا گھر میں قربان جاواں. سبحان اللہ. مسلمانوں کے سجدے کی بات کر رہا میں, کس روزہ پاک کی بات کر رہا میں. اللہ جاواں صدقے مدینے تو سونے لال نگینے تو جتھے ستا سلطان بڑا سونا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی غور فرماؤ ذرا, میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے نا. آگے کی دیکھے تیری تے میری امی جان نبی پاک کی بیوی میرے پاک نبی کی اہلیہ محترمہ کائنات مومنہ دی ماں حضرت عائشہ بیٹھی رو رہی ہیں. اللہ لوگوں جدا باپ صدیق ہے وہ دی بیٹی صدیقہ ہے, جدا باپ رفیق ہے وہ دی بیٹی نبی پاک دی رفیقہ ہے. حضرت عائشہ جنہیں بستر سے قرآن اترتا رہا اپنے گھر بیٹھی ہے بے زاروں مدار ہوئی جا رہی ہیں, اکھیاں چنسو برس رہے ہیں. اللہ میرے پاک نبی نے فرمایا عائشہ کس بات نے روایا, عائشہ کس بات نے روڑ میں مجبور کیتا ہے. میری امی عائشہ عرض کرتی ہے اللہ کے رسول جی سرکارۃ النار, آقا میرے دوزخ کی آگ یاد آ گئی ہے, آقا میرے حشر کی گرمی یاد آ گئی, میدان حشر کی گرمی یاد آ گیا. اللہ میرے دوزخ کی آگ یاد آ گئی. میں سوچی پہ گیا کی بڑھے گا اور لوگوں کائنات مومنہ دی ماں جنہیں بستر سے قرآن اترتا ہے. سبحان اللہ جڑی عالمی جنت میں چرن نہیں سی. اللہ اکبر کبیرہ. جیدہ حجرہ آج بھی اللہ نے جنت بنایا ہے, جنہیں بستر سے قرآن اترتا رہا. اور امی عائشہ میدان حشر کی گرمی یاد کر کے رو رہی ہیں. اللہ کی بنے گا, اللہ کی بنے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور مسلمانوں تو بھی کدے فکر کیا کر, اے دنیا کی گرمی کو گھبرا جانے, اے دنیا کی گرمی کو پریشان ہو جانے, میرے آخرت کی بھی فکر کریا کر, اوتھے کی بنے گا. اللہ یا دروازہ بند ہوئے بندی گئی ہوئے جان گھبرا جاندی ہے کی بنے گا. اللہ قبر کا بھی خیال کریا کر, جیدہ دروازہ کوئی نہیں, جیدی ونڈو کوئی نہیں, اے سی کوئی نہیں, پنکھا کوئی نہیں, ہوا کا انتظام کوئی نہیں, ٹھنڈک کا انتظام کوئی نہیں. اس قبر اندر کی بڑھے گا, میدان حشر اندر کی بڑھے گا. اس گرمی کا خیال بھی کریا کر, اس گرمی کی فکر بھی کریا کر, اسے ٹھنڈک کی میں ملے گی. اللہ آج کے خطبے اندر میں چند ایسے اعمال عرض کرنا چاہنا جڑے عمل کرنے والے ہوں اللہ نے حشر کی گرمی کو بار بار بچا لے. ایسے عمل نبی پاک دی حدیث کی چورس کرتے ہیں جڑے عمل کرنے والے ہوں میرے مالک نے حشر کی گرمی تو محفوظ رکھنا ہے. اللہ پاک نے حشر کی گرمی کو بچا لینا ہے. اور لوگوں سنو بخاری شریف کی حدیث, میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا
گرمی ہوئے گی، زمین تانبے جیسی ہو جائے گی، اللہ اللہ دنیا پسینے نال شراب ہو جائے گی، کسی دے گٹے تک پسینہ، کسی دے گوڑے تک پسینہ، کسی دے لک لک پسینہ، کسی دے سینے تک پسینہ ہے، کسی دے رات تھوڑی تک پسینہ، کئی کھوتے کھان کے پسینے دے اندر اتنی گرمی ہوئے گی۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اس دن اللہ 7 قسم کے لوگوں بلا بلا کے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، بلکہ حدیث کے لفظ میں اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، اپنا سایہ فی ظلہ، اللہ اکبر، اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، کدوں؟ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ پاک کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نظر نہیں آئے گا، اس دن اللہ ذو الجلال 7 قسم کے لوگوں کو سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ امام حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے مختلف حدیثاں کٹھیاں کر کے 28 بندے کا ذکر فرمائے، علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے حدیثاں کٹھیاں کر کے 70 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا جنہوں اللہ نے بلا بلا کے اپنے رحمت کا سایہ نصیب فرمانے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانے۔ سب تو پہلا طبقہ کے رہے اللہ میرے پاک نبی نے فرمایا ایمان امام وقت، حاکم وقت، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ آؤ لوگوں سوچ بات بس کرنا چاہ رہے ہیں، میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا حاکم وقت، اللہ رعایا کا خیال کرنے والے، قوم کا احساس کرنے والے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے بادشاہ اللہ ذو الجلال اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ بڑے بڑے جنہوں نے کتے بھی ایسی والے کمرے کے بچے جاتے ہیں، جنہوں کے دفتروں کی کدے لائٹ ہی نہیں جاندی، جنہوں کی لائٹ کدے غائب نہیں ہوندی، تے قوم کو کدے کرنے والے، قوم کا احساس کرنے والے، قوم کو نفع پہنچانے والے، فائدہ آپ نے فرمایا جڑا اسلامی حکمران ہوتا ہے نا وہ تے اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے۔ لوگ جدوں مظلوم ہوندے نے، ظلم دی چکی اندر پیچھے ہوندے نے، پھر انصاف والے بادشاہ کا سایہ تلاش کرتے ہیں، انصاف کرنے والا بادشاہ سایہ مہیا کرتا ہے۔ اللہ کو پر کبیرہ آؤ لوگوں سونے جانا ذرا امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ اللہ اور دوسرا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا، حبیب کبریاء نے فرمایا وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ۔ سنو میرے پاک نبی دا فرمانے عالی شان، سنو میرے پاک نبی دا فرمانے خوشبودار، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ ایسا جوانو خوف نہ سن لینا، ایسا جوان جیتی جوانی ہمارا کردی اندر برباد نہیں ہوئی، ایسا جوان جیتی جوانی نفاشی اریانی اندر تباہ و برباد نہیں ہوئی، ایسا جوان جیتی جوانی بدماشی عیاشی اندر ضائع نہیں ہوئی، ایسا جوان جیتی جوانی کلم اندر نہیں گزری، ایسا جوان اللہ اللہ ناشا فی عبادت اللہ، ایسا جوان جیتی جوانی اللہ کی بندگی اندر گزری ہے، ایسا جوان جیتی جوانی اللہ کی بندگی اندر اللہ کی عبادت اندر گزری ہے۔ زیادہ کر کے نہیں لگی دعا کرو مولا
جنہ جنہ نے اللہ تیرے گھر کی ٹھنڈک کا انتظام کیا اللہ نے جنت کی چھٹیاں ماما یہ پلا کے 30,000 روپیہ خرچہ ہے ماشاءاللہ. کوشش کی سی کہ ایسے گرمی چ کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے تو خوشخبری سناوا انشاءاللہ. اللہ مینوں بھی زندہ رکھے تانوں بھی زندہ رکھے. میرے سجنا میرے یاراں میرے بھائیاں میری بہناں میرے دوستاں اللہ زندگی ایمان والی صحت والی دے. اگلی گرمی انشاءاللہ تو اے سی مل جائے تو انشاءاللہ اللہ پاک جنریٹر کا انتظام بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ. بیٹری کا انتظام بھی اللہ نے کر دیتا. آج سپیکر بھی نئی مشین کی آ گئی. الحمدللہ 30,000 روپئے کے خرچے 31,000 روپیہ ان کے خرچ ہے. دعا فرماؤ اللہ جڑے تیرے گھر واسطے خرچے کر رہے ہیں اللہ نے کی روزی میں برکت فرما. اللہ نے کاروبار میں برکت فرما. اللہ نے کی روزی میں برکت فرما. حضرات سنیے ذرا جڑی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راجل آپ نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ. ایسا جوان جن کی جوانی عبادت اندر گزری, ایسا جوان جوانی چ نمازی, ایسا جوان جوانی چ توبہ طائب, ایسا جوان جوانی اندر شرم و حیا والا, ایسا جوان جوانی اندر قرآن کی تلاوت کرنے والا, ایسا جوان جوانی اندر اللہ دی کمزور مخلوق کی خدمت کرنے والا, ایسا جوان جوانی اندر لوگ ہمارے اندر سہارا بننے والا. اللہ بلا اللہ شاب نشأ فی عبادت اللہ. میرے پاک نبی نے فرمایا لوگوں جڑا جوان جوانی عبادت اندر گزارے گا, نیکی اندر گزارے گا, تقوی اندر گزارے گا, اللہ پاک کے دین کی تبلیغ اندر گزارے گا, اللہ کے دین کی نشر و اشاعت اندر اپنی جوانی صرف کر دے گا. اللہ بلا اللہ میرے پاک نبی نے فرمایا ایسے جوانوں اللہ بلا کے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. ایک جوان سی مکے کا جوان جدا نام سی مصعب بن عمیر, اچھی کہو رضی اللہ تعالی. یہ نبی پاک کا صحابی ہے, بڑا ناز و نعمت پڑیا, ماں اتنی مالدار سی اللہ تعالیٰ نے اس کے حلال باپ رکھا, اللہ غریبوں کی غربت دور کر دے. ماں اتنی مالدار سی, مہنگے تو مہنگا کپڑا اپنے بیٹے مصعب کے واسطے خریدنا, مہنگی تو مہنگی خوشبو خریدنی, بلکہ عرب کے اندر مکے اندر وہ کپڑا بھی کرانا, سب تو پہلا سوٹ مصعب کی ماں نے خریدنا, سب تو پہلے خوشبو مصعب کی ماں نے خریدنی. اتنے ناز و نعمت پھلیا مکے دیاں گلیاں چوں گزردا ہے, مکے دیاں گلیاں چوں گزردا ہے. عرب کے شہزادے عرب کی شہزادیاں ونڈو دروازے کھول کے میرے مصعب دیاں ٹوراں ویکھتے, میرے مصعب دیاں چادراں ویکھیا کردے. اے مصعب جا رہا ہے مہنگے کپڑے پاؤن والا, برینڈ پاؤن والا, مہنگے سوٹ پاؤن والا جا رہے ہیں. اللہ بلا اللہ لیکن لوگ وہ دنیا گلا جدو اسلام نہیں سی قبول کیتا, وہ دنیا گلا جدو کلمہ نہیں سی پڑھیا, جدو کلمہ پڑھ لیا اللہ کے دین تو سب کچھ قربان کر چھڑیا. نبی پاک کو دین سیکھیا, قرآن پڑھیا. ایک دن نبی پاک نے فرمایا مصعب جی یا رسول اللہ, فرمایا تیاری کر لے تینوں میں مدینے بھیجنا ہے. کتنے بھیجنا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی لے جائے. یا اللہ جنہیں بیٹھے میرے مولا سب کا نمبر لا دے. اللہ جتنی پردے چ ماما بہن والی اللہ میرے مولا سب لوگ حج میرے واسطے نمبر لا دے. آؤ لوگوں سنو جی بات میں کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا تینوں مدینے بھیجنا ہے. بولو کتنے بھیجنا ہے؟ مدینے بھیجنا ہے, مدینے بھیجنا ہے. مدینے تو میں صدقے جاؤں, مدینے تو میں صدقے جاؤں, مدینہ جان جند میری او ہجرت کا محمد دی, او دفنانا محمد دا, او ہجرت کا محمد دی, او دفنانا محمد دا. میرے پاک نبی نے فرمایا مصعب تیاریاں کر لے, تو مدینے جانا ہے. اللہ 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 مدینے کا مبلغ بن کے جانا ہے, مدینے کا امام
بن کے جانے. جناب مصعب نے تیاریاں کرنی ہیں, تو جو میرے والد مصعب نے تیاریاں کرنی ہیں. اللہ 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 آپ چلے گئے جا کے دین کا کام کیتا. کچھ بندے آج مسلمان, کچھ کم مسلمان. ایک ویلا آیا مدینے کے اندر, بہت سارے مسلمان ہو گئے. ادھر نبی پاک کو ہجرت کی اجازت مل گیا. میرے پاک نبی مکہ ہجرت کر کے مدینے آئے. اللہ اللہ جب مدینے خبر ملی نا, آمنہ بلال آ رہے, پھر حسن و جمال آ رہے, پوری کائنات کے سردار آ رہے, سارے مدینے اندر خوشیاں جھلمائے. اللہ اللہ بڑے خوشیاں, چھوٹے خوشیاں. آج آمنہ بلال آ رہے ہیں, پھر حسن و جمال آ رہے ہیں. بڑے بڑے لوگ بھی میرے نبی کے استقبال واسطے آئے. کی کہتے ہیں, طالع البدر علینا, طالع البدر علینا, طالع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. مدینے دی انصار دیا چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں کرکڑیاں پائی, ہاتھاں چہت پائے نے, مدینے دیا گلیاں اندر پھیلیاں نے. میرے پاک نبی دے آن کے خوشی کا اظہار کر دیا نے. کیویں کر دیا؟ نحن جوار من بنی نجاری یا حبذا یا حبذا محمد من جاری. ترجمہ پنجابی والے کیتا ہے, اسی کڑیاں قوم انصار دیاں. اے بچیاں ترانے گاریاں نبی پاک دے آن دے. اسی بچیاں قوم انصار دیاں, جند جان نبی تو آر دیاں. اج جنگ خوشی دا چڑھیا نی, نبی قدم مدینے تریا نی. سارا شہر شہر بازار دیاں, اسی بچیاں قوم انصار دیاں. اللہ 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 رحمت نی برسائے نی, اللہ رحمت دی بارش کر دے, ٹھنڈی ہواواں چلا دے. یہ میرے مولا گرمی دا زور توڑ دے. اللہ مخلوق کے ترسا لے, یہ اللہ رحم کر دے, ٹھنڈی ہواواں چلا دے. اللہ اللہ آج رحمت نی برسائے نی, سوکھے بوٹے پھر ہرے آئے نی. کیوں نبی پاک مدینے آئے نی, بھوندا برسیاں باغ بہار دیاں, اسی بچیاں قوم انصار دیاں. اللہ اللہ آج آیا پیر حقانی نی, مائی آمینہ دا دل جانی نی, مائی آمینہ دا دل جانی نی. جبریل جدا کر پانی نی, اسی گولیاں اس سرکار دیاں. نبی پاک دے آن دے خوشی کا اظہار ہو رہے. آپ تشریف لے آئے, بڑے بڑے سردار آئے, مدینے دے رہائشی آئے. سارے نبی پاک موقع بڑھ بڑھ کے ملتے ہیں. لوگ نبی پاک کا دیدار کر رہے ہیں. ادھر توجہ, نبی پاک نے ادھر ویدے سرکار کدے ادھر ویدے. آپ بار بار ادھر ادھر تک دے, انہوں تلاش کر رہے ہیں. میرا معلم قرآن مصعب بن عمیر نظر نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا مدینے والے سارے ہی آئے ہو, میرا شہزادہ مصعب نظر نہیں آ رہا. جناب مصعب نے سونے عرض کی سونے میں حاضر ہوں, ذرا رش مچا ہوتا ہے, میں آ جانا. اللہ اللہ جو مصعب قریب آیا, نبی پاک نے مصعب کے سارے جسم پہ نظر ماریاں, مصعب کے سارے وجود پہ نظر ماریاں. جڑا قیمتی حلے پان والا مہنگے سوٹ پان والا ہے, آج اس مصعب دی حالتاں بن گئیاں نے. پورے جسم تے کوئی چادر نہ بیٹھی ہے, جگہ جگہ تو پھٹی ہوئی. اللہ اللہ اب پٹنا دی تھان تے کنڈے دی سولا لائیاں, اور لوگ جگہ جگہ تے ٹانکے لگے نے. نبی پاک نے مصعب دی حالت دیکھی نا, میرے پاک نبی دیکھیے جھانسو آ گئے. آپ نے فرمایا لوگو او مدینے والے ہو, یہ میرا شہزادہ مصعب بن عمیر, یہ میرا نوجوان مصعب بن عمیر. اللہ اللہ یہ مہنگے کپڑے پاڑ والا, مہنگے سوٹ پاڑ والا, بڑے بڑے برینڈ سوٹ پاڑ والا. اللہ اللہ میرے سامنے رہ گیا ہے, سب کچھ قربان کر چھڑیا, میرے سامنے رہ گیا ہے, سب کچھ قربان کر چھڑیا ہے. اللہ اللہ حضرات گرامی بھی
پاک نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ. انشاءاللہ جوانی فحاشی ارجانی بدینی آوارگی بدماشی خندہ گردی بے ایمانی اندر نہیں گزرے گی. اللہ وعدہ رہا تیری عطا کی دی جوانی تیری بندگی نہیں گزرے گی. اللہ تیری عطا کی دی زندگی تیری عبادت گزرے گی. اللہ ظلم نہیں کران گے اور انشاءاللہ زیادتیاں نہیں کران گے گلیاں دے موڑاں تے نہیں کھڑے ہوں گے کسی غریب دا جینا حرام نہیں کران گے ماں باپ کو پریشان نہیں کران گے جوانوں وعدہ کر کے جاؤ ماں باپ کی خدمت کران گے مارے دا سہارا بنان گے کمزوروں کی خدمت کران گے ٹائم تے نمازاں پڑھان گے رمضان آئے روزے رکھان گے اللہ توفیق دے حج عمرہ کران گے. ایسی نیک زندگی بناؤ انشاءاللہ اللہ ذوالجلال تمہیں اپنا سایہ نصیب فرمائے گا اپنے عرش معلا کا سایہ نصیب فرمائے گا. اور تیسرا میرے پاک نبی نے فرمایا رجل قلبه معلق فی المسجد او فی المساجد. او جوان ترجمے وال او جوان جیڑا ہاں وہ انسان وہ مسلمان بندہ اللہ اللہ جیڑا جیدہ دل اللہ دے کر لگیا رہتا ہے جیدہ دل کدے مسجد میں پانی کا خیال کدے مسجد سپیکر کا خیال کدے صفائی کا خیال کدے ستھرائی کا خیال کدے کوئی خیال ہر ویلے اللہ دے کر دی فکر کرنے والا اے اللہ دے کر میں پیار کرنے والوں انشاءاللہ میرا مولا مل پا دے گا انہا خدمت اللہ. اللہ اکبر اللہ. ایک میرا پیر اللہ پاک کو دی زندگی کاروبار چ برکت کرے بولو روز ہی میرے پوچھتا جی جنریٹر کا کی بڑھیا جنریٹر دی آپ کوشش کریے دعا کر دو خطبے سے انشاءاللہ جلدی آ گیا او انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بھائی سلیم نو بھائی شفیق نو برکتاں عطا فرمائے باب عبداللطیف کی قبر اللہ روشن فرمائے انشاءاللہ دعا بھی کر رہے ہیں کوشش بھی کر رہے ہیں اور میرے بھائی نیاز نو اللہ برکتاں عطا فرمائے اور اسی طرح میرے بھائی حامد صاحب نو اللہ برکتاں عطا فرمائے جڑے کوئی نہ کوئی اللہ کی فضل و کرم اور خدمت کرتے ہیں اور دور بیٹھے ساڑھے بھائی انجم مشین بھٹ صاحب اللہ برکتاں عطا فرمائے سعودیہ کی میری بہن وہ بھی اللہ کے کردہ بڑا خیال کر دی اللہ انہوں برکتاں عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ یو کے رہنے والے اللہ سب کو خیر و برکتاں عطا فرمائے. میرے بھائی سید فرحان شاہ صاحب میرے بار پوچھتے ہیں پانی کی میری گاڑی کتوں آئے گا انشاءاللہ آ جائے گی کوئی انشاءاللہ. آج تو پانی پلایا ہے میرے بھائی آسن نے دعا کرنا اللہ جیوندہ جاگ کا صحت مند بیٹا عطا فرمائے. اگر دو کڑیاں مرجھا گیاں دو بیٹے فوت ہوئے نے بڑے خوبصورت بچے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ نیک صالح جینا جان کا بیٹا عطا فرمائے. میاں بیوی دونوں اللہ حج عمرہ کرائے. اور سننا ذرا جڑی بات میں کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے فرمایا وہ بندہ جڑا مسجد کا خیال کرنے والا کہاں خیال کرنا والا بولو تسی سارے کرتے ہو ماشاءاللہ اللہ تو برکت دے تسی ساری محبت کرتے ہو اللہ تو برکت دے اور تسی زمزم نال پیار کرتے ہو اللہ تو مکے بلا کے زمزم پہ آئے. میرے پاک نبی نے فرمایا رجل قلبه معلق فی المساجد. رب دے گھراں دا خیال کرنے والا رب دے گھر دا محبت کرنے والا اللہ اللہ میرے پاک نبی نے فرمایا جینا دل اللہ دے گھر لگیا رہتا ہے جنوں اللہ دے گھر سکون ملتا ہے جنوں مسجد اندر چین ملتا ہے قرار ملتا ہے اللہ اللہ آپ نے فرمایا ایسے بندے نوں اللہ قیامت والے دن بلا کے اپنے عرش معلا کا سایہ نصیب فرمائے گا. اللہ عرش معلا کا اللہ عرش معلا کا سایہ نصیب فرمائے گا. میں قربان جاواں اللہ اکبر کبیرہ حضرات کو جو فرمانا ذرا مسجد میں پیار کریا کرو مسجد میں محبت کریا کرو. مسجد اللہ کا گھر ہے جو اللہ نے گھر میں پیار کرو گے اللہ تمہیں پیار کرے گا اللہ تمہیں گھر برکتاں نازل فرمائے گا. سبحان اللہ اور چوتھا
اچھا سنو، نبی پاک نے فرمایا رجلانی تحابا فی اللہ. سنو حدیث نبی پاک دی، میرے پاک نبی نے فرمائے ایسے دو بندے اللہ اللہ، ایسے دو بندے ایسے دو بیویاں جن آپس میں محبت کی تھی کہ محض اللہ دی رضا واسطے. بولو تسی میرے نال پیار کر دو کدے واسطے؟ میں تہاڈے نال محبت کرنا کدے واسطے؟ تسی آپس پیار کر دو کدے واسطے؟ بولو بولو ذرا. اللہ واسطے، اللہ دی رضا واسطے، اللہ دی محبت اندر. میرے پاک نبی نے فرمایا رجلانی، دو بندے تحابا فی اللہ، جن آپس اندر دوستی کی تھی، کوئی غرض نہیں بس اللہ دی رضا واسطے. حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا. اللہ اللہ آپ نے فرمایا دو بندے جنہاں دوستی کی تھی، محبت کی تھی، ایک دوسرے کا تعاون کیتا، اللہ واسطے ایک دوسرے کو سپورٹ کیتا ہے، اللہ واسطے ایک دوسرے کا سہارا بنے، اللہ واسطے اللہ اللہ. اور لوگوں سنو ذرا، میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ایسے لوگوں کو بلا کے اپنی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اور دوسری روایت اندر آیا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت والے دن سوال کرے گا، اللہ قیامت والے سوال کرے گا این المتحابون لجلالی، این المتحابون لجلالی. اور کتنے لوگ جڑے میری خاطر محبت کرنے والے، اور کتنے لوگ میری خاطر پیار کرنے والے، اور کتنے لوگ میری خاطر محبت کرنے والے. وَظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي، آج میں ان کو اپنا سایہ نصیب کرنا چاہنا، اپنی رحمت کا سایہ نصیب کرنا چاہنا. اللہ اللہ حضرات کو جو فرماؤ جا جنہوں اللہ دی خاطر دوستیاں کی دیا، اللہ دی خاطر پیار کیتا ہے، کوئی دنیا کا لالچ نہیں، کوئی دنیا کا لوگ نہیں. میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ پاک ایسے بیلیاں نوں، ایسے دوستوں کو بلا کے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب. اور عجیب آگے ہے، ایک بندہ احساس کرتا ہے، دوسرا داج دینا ہے، دوسرا داج دینا ہے. داج نہ دیا کرو کہ یار مسئلہ بڑھ گیا، تھوڑے جے پیسے داری چاہیے نے، 15-20 دن تک میں دے دیا گیا میرا پڑھا ہے تو کوئی بات نہیں. وہ کئی 15 دن گزر گئے، وہ تو بچارے کا میری کھٹا ہو گیا، دوبارہ نیکی کر لو جی نہیں. نہ یار اتنا ظلم کرے یا کرو، اتنا ظلم کرے. ساڑھے میرے ہماری گاؤں سے بزرگ نے فوت ہو گئے، اللہ کی قبر روشن کرے، میرے والد کرا کے اللہ قبر نور و نور کرے. انہوں نے گل سنائی اسا ہوتے کو کوئی چیز ادھاری نہیں، توڑ ادھارا لیا یا لسن سے یا پیاز سے کوئی چیز ادھاری نہیں. ایک ڈیٹ طے ہو گئی کہ اے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ میں واپس پیسے ہوں گے. آگے 4-5 دن رہتے سن، لین والا خود چل کے آ گیا، لین والا خود چل کے آ گیا. کہتا جی تسی غریب آدمی ہو، اے تہاڈی تاریخ ہے، جے تو اس تاریخ سے پیسے آ سکتے ہیں تو میں مطمئن رہا، کہ جے نہیں نہ دے سکتے تو پھر تاریخ کو اور اگے بڑھا لو تاکہ اللہ کے دین کی بے حرمتی نہ ہوئے، وعدہ خلافی نہ ہوئے. کیسے مسلمان دے سکتے، کیسے زندہ دل مسلمان دے سکتے؟ اور ڈیٹ لے لو تاکہ وعدہ خلافی نہ ہوئے. یارو وعدہ خلافی نہ کر کے ایک دوسرے کو رسوا نہ کریا کرو، ایک دوسرے کو پریشان نہ کریا کرو، اعتماد بحال رکھیا کرو، اپنے اعتقاد قائم رکھیا کرو. ایسا رویہ، ایسا اعتقاد بڑھاؤ، ایسا اعتبار بڑھاؤ کہ ہر بندے کا تیرے کا لین دین کرنا جی چاہے. یہ زبان کا کھڑا بندہ ہے، انہیں طریق ہے کہ بھی نہیں کرے گا، بھی کیا ہے کہ ایک ہی نہیں ہونے دے گا. یہ زبان کا سچا ہے، قول قرآن کا پکا ہے. تو بات سمجھ آئی؟ ایسے مسلمان بنو، ایسے مسلمان بنو. ساڑھے کتنے مسالہ بڑھیا نے نا، مسالہ بڑھیا نے. وہ کسی نے پیسے دینے سن، وہ لین والا بیچارہ کیڑے تے گا دے دینے یار فلانی تے دینے فلانی تے ڈیٹا ہی پائی جائے.
ایک دن کہتا گل سو میری میرے کو اچھی بھی گل نہ کری کل بار بجے آ کے اپنے پیسے لے میرے کو اچھی بھی گل نہ کری میں کو نلیاں کا بار نہیں ہے انہوں نے کہا بھاجی میں نے کی ضرورت اچھی نہیں کرنی تو پیسے دے وہ بعد آکاش 12 بجے پھر کر لیا تو پھر بھول گیا جی لے چڑیا سی گھر جا کے ستا پیا تو 12 بجے بندہ کھڑ گیا وہ سمجھ آ گئی وہ لگی تو آ گیا ہوں نیانے کو بڑا کے کہتا ہے وہ بھی ابو گھر نہیں ہے ابو گھر یہ کون کہہ رہے ہیں شہزادہ مسلمان تو ایک کا تکرار ہو گیا جھگڑا ہو گیا پتر چھڑانا کہ ابا جی کی گل ہے کہتا ہونا کی یار 200-250 روپیہ کا سارا دینا کہ ایویں ٹکے ٹکے دی گلا کرتا ہے انہوں نے کہا ابا تو 200-250 روپیہ لیا کر پتر تیرے جمن سے لے کے جائے گی تجھے سر تو پتر بھی اگو ایڈا سلا کے کہنے لگا میں ایڈے کالے کو لے کیوں سے ایڈے کالے کو لے کیوں سے رویہ بناؤ کردار بناؤ میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوستی اللہ واسطے محبت اللہ واسطے پیار اللہ واسطے الحب للہ والبغض فی اللہ دوستی اللہ واسطے دشمنی اللہ واسطے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی دوستی بھی اللہ کی خاطر جی کا ناراض ہونا بھی اللہ کی وجہ تو اور لوگوں نے ایمان کا سہکا چکھ لیا ہے انہوں نے ایمان کی رسماں پا رہی ہیں اللہ اللہ پنجواں بندہ کون ہے میرے پاک نبی نے فرمایا رجل ذاتہ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ میرے پاک نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا سنو سنو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جن پوشا چڑھائی اگر حسب نسب والی اونچے خاندانی والی خاتون نے قرآن کی دعوت پیش کی تھی نے اب وہ جواب کی دیتا ہے انی اخاف اللہ انی اخاف اللہ گناہ چھڑے اللہ تو ڈر کے گناہ کا موقع چھڑے اللہ تو ڈر اور پولیس تو ڈر کے نہیں اپنے بیمار تو ڈر کے نہیں برادری کی جتیاں تو ڈر کے نہیں محلے والے تو ڈر کے نہیں گناہ کا موقع چھڑے اللہ پاک کی ذات تو ڈر کے اللہ اللہ میرے پاک نبی نے فرمایا ایسا متقی بندہ ایسا پرہیزگار بندہ ایسا اللہ کو ڈرنے والا بندہ اللہ بلا کے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا یوسف علیہ السلام والا رویہ کے کردار پیش کیتا ہے یوسف علیہ السلام والا کردار پیش کیتا ہے اللہ پاک بلا کے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا کیوں انی اخاف اللہ فرمایا جن نے گناہ کا موقع چھڑیا کدھر کو ڈر کے پرچے تو ڈر کے نہیں پولیس تو ڈر کے نہیں کدھر کو ڈر کے بولو بولو اللہ تو ڈر کے رب تو ڈر گیا فرمایا ڈر گیا عرش کے سائے کا حقدار بن گیا چھٹا بندہ نبی پاک نے فرمایا ایسا سخی بندہ تو جو میرے والے ایسا سخی بندہ تصدق فاخفا چھپا کے صدقہ کر رہے کہ ریاکاری نہ ہو جائے دکھلاوا نہ ہو جائے ریاکاری نہ ہو جائے دکھلاوا نہ ہو جائے ایسا سخی بندہ ہے اگر کسی کی نیت ہے نا کہ میں اللہ نے کر دیا گا میں دین نے کم دے دیا گا میں نیکی نے کم دے دیا گا میرے بل بیٹی کو ہو بھی دے گا یہ نیت ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ اجر ملے گا جن نے صرف ریاکاری کی دی ہے ریاکاری والا بندہ جب تو محروم ہو جائے گا میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی مسجد سے میرے آگے دو کولر بھیجے نے بی بی واسطے پانی واسطے دعا کرو اللہ کی ماں کو ٹھنڈے پانی جنت دے پلائے بہت صاحب صاحب کہہ رہے سر انشاءاللہ میں سٹیل میں کولر کا انتظام کر رہے ہیں جڑا لائف ٹائم ہوئے مسجد پانی پیتا جائے انشاءاللہ وہ بھی آئے گا دعا کرو اللہ تعالیٰ باؤں کے کاروبار چ برکت فرمائے اللہ روزی کو برکت فرمائے
بھائی افتخار گجر صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے کاروبار چ برکت فرمائے، بابے رحمدی کو اللہ جنت عطا فرمائے، حکیم محمد یونس صاحب اللہ قبر روشن فرمائے، اور بھائی عبید الرحمن عبید کی قبر اللہ جنت بنائے۔ اللہ یہ جتنے بھی محبت کرنے والے پیار کرنے والے اللہ انہوں نے محبت قبول فرما۔ اے جگہ دی سیڑھی کٹ کر جانا اے میرے بھائی سجاد نے اپنے ذمے لے آئے بغیر کسی قیمت کو، دعا کرو اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائے۔ سنیے فرمایا صدقہ کیتا ہے چھپا کے، کیوں ریاکاری نہ ہو جائے، اللہ بنا کے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ لو ساتواں بندہ رحمت کائنات نے فرمایا ذکر اللہ خالیا، توجہ مسلمانوں توجہ، ذکر اللہ خالیا، تنہائی اندر رو پیا، تنہائی اندر گناہ یاد کر کے رو پیا، اللہ جی اے بھی غلطی ہو گئی، اے بھی گناہ ہو گیا، اے بھی غلطی ہو گئی، اے میرے مولا کی نماز قضا ہو گئی، اے میرے مولا بھی گناہ ہو گیا، ذکر اللہ خالیا ففازت عینا، تنہائی اندر رو پیا گناہ یاد کر کے اللہ دے سامنے گڑ گڑا پہ آئے، آنکھ وچ چھوٹا جہا آنسو نکلایا، یہ آنسو زمین تے نہیں پہنچیا، اللہ پہلے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ امید ہو یا کر اللہ دے سامنے، اللہ چنگا یا مندا مولا آخر تیرا بندہ، میری ہر ایک معاف خطا کر دی، رحمت دی خیر عطا کر دے، اللہ موڑی نا ساڈا دل گنہگار نہ توڑی نا، جے ساڈے کولے بدیاں دے لکھاں خزانے، جے ساڈے کولے بدیاں دے لکھاں خزانے، مولا تیرے کولے بخشن دے کروڑاں بہانے، تیری رحمت مولا گناہاں تو ساڈے جیسا خاصی جو بے آس ہوئے۔ اللہ نبی پاک نے فرمایا ہے جیڑا بندہ کسی بیوہ کا احساس کرتا ہے، بھڑی نظر نہیں رکھتا، خدمت کرتا ہے، اللہ دے بچے یتیم نے بیوہ ہو گئی ہے، وہ دے گھر دے خرچے برداشت کرتا ہے، اللہ عید بقرعید دے گھر دے بچے دی خیال کرتا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ ایسے بندے نو عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا جڑا مقروض نو مہلت دیندا ہے، اللہ عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ وہ لوگ ایسی بیوہ اور جڑی بیوہ ہو کے خامد فوت ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نے انہیں سوچیا جی اگے نکاح کراں گی، ستیلا باپ بن کے آئے گا، میرے بچے کا چنگا سلوک نہیں کرے گا، اسے قرض نال انہیں اگے نکاح نہیں کیتا، عزت بھی بچا کے رکھی تے بچیاں دے واسطے اگے نکاح بھی نہیں کیتا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ایسی پاک دامنہ تے صبر والی خاتون نو اللہ عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا، اللہ عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ فرمایا جڑا بھوکیاں نو کھانا کھلائے گا انہوں بھی اللہ بولو میرے بھائی فرحان نے کیا سی آپ کو ایسا سسٹم بنائیے کہ جڑے بندے جمعہ پڑھنے واسطے باہروں آتے نا آپ انہوں کھانا کھلایا کریں۔ مشورہ کیسا ہے؟ پر حالے گرمی بڑی ہے، بہت پانی تو گزارا کر پھر آپ انشاءاللہ تھوڑا سا گرمی کا زور ہوتا ہے نا تاکہ باہر سے جائے کہ بندے کھانا بھی کھا لیں، آپ انشاءاللہ یہ بھی کم کریں گے تو انشاءاللہ اور میں پہلے تھوڑا کرنا ہے چلو کر لیں انشاءاللہ۔ بہرحال یہ آپ گورنمنٹ کے سارے کام کر رہے جڑے بندے باہروں پنڈاں چ آتے ہیں نا انہوں کا کم از کم یہ ضرور پڑتا ہے کہ آپ تھوڑا بہت کھانا پیش کریے، انشاءاللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ بندوبست کر دے گا کوئی انشاءاللہ۔ اللہ انہاں میرے ساتھیاں میرے سنگیاں میرے بھائیاں میری بہناں اللہ سدا آباد رکھے سلامت رکھے، اللہ جڑے بھی نیکی کے کاماں چ پیش قدمی کرتے ہیں اللہ ہر کام چ اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ من دیاں مراداں عطا فرمائے، جنہ نے جس مقصد واسطے دعا دی اپیل کی تھی اللہ پاک انہاں دیاں دعاؤں کو ساڑھے حاجی خوشی محمد صاحب انہوں کی نواسی مبار ہے،
دعا فرمانا اللہ تعالیٰ بچی میں صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے. اللہ دے گھر دا حصہ تھوڑے دیر تک کر لو، پہلے پہلے کر لو. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اللہ تھوڑی روزیاں نسل فصل جمع برکت